اتنی بھرپور، اتنی جامع اور اتنی مضبوط بنیادوں پہ خدمات سر انجام دی کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی زمانہ ان کی خدمات کا معترف ہے۔ لیکن ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو پھر سے تجدید کا تقاضا کرتے ہیں، پھر سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو تبدیل کیا جائے، تقاضوں کے مطابق ڈھالا جائے اور کچھ ایسی منصوبہ بندی کی جائے جس کی روشنی میں امت پھر سے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرے۔ وہ انہی عقائد و نظریات کے پابند ہوتے ہیں جن نظریات کی امت 14 صدیوں سے پابند چلی آ رہی ہے۔ تو کسی ایک مخصوص آدمی کے ذوق کا نام عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ جیتا جاگتا نام ہے۔ داتا گانج بخش علی حجویری نے عقیدے لکھ دیے، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد بیان کیے ہیں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نظریات بیان کیے۔ ہمارے مشائخ کی کتابوں میں، ان کے مکتوبات میں، ان کی گفتگو میں انہوں نے کوئی لوارت تھوڑا چھوڑا تھا کہ آنے والے تمہیں سمجھائیں گے، وہ تو سمجھا کے گئے۔ تو اس لیے ادھر ادھر پھسلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ بیچارے اپنی تقریریں چمکانے کے لیے امت کو الجھا دیتے ہیں، الجھا نہ کریں۔ اور کوئی شخص کہے کہ میرا ذوق یہ کہتا ہے تو اسے کہیں آپ اپنا ذوق چھوڑیں گے، بتائیں رسول رحمت کا دین کیا کہتا ہے۔ اس پر آپ پابند ہو جائیں، ساری چیزیں درست ہو جائیں گی۔ اور میرے امام فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ تو عقائد کی درستگی، اور پھر اسی عقائد کی درستگی کے اندر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یقین کامل کی دولت بھی، آپ کی توجہ ہوگی میری بات پر یقیناً، اولیاء اللہ کے پاس جب لوگ بیٹھتے تھے نا، صوفیاء کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوتے تھے تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا تھا۔ یعنی اللہ کے ولی کی علامت کیا بیان کی خود نبی کریم علیہ السلام، صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے رب یاد آئے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی گاڑی دیکھ کے تم گاڑیوں کا ریٹ پتہ کرنے لگ جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کا پروٹوکول دیکھ کے تم پریشان ہو جاؤ کہ بھلا یہ کیسے ملتا ہے۔ یعنی اسے دیکھو تو تمہیں بات کی سمجھ آ رہی ہے، یعنی اس کی گفتگو سن کے، اس کے پاس بیٹھ کے تمہارا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو، اللہ سے تعلق بڑھے تمہارا، تمہاری معرفت الہی مضبوط ہو اس سے مل کر کے۔ تو ایمان، یہ جو میرا دور ہے نا، یہ انتشار کا دور ہے، اس میں کچے پکے نظریات ہیں لوگوں کے۔ میرا جوان صبح کچھ سوچتا ہے تو دوپہر کو ارادہ بدل دیتا ہے، وہ دوپہر کو کچھ منصوبہ بندی کرتا ہے تو شام کو کوئی اور بات سنتا ہے تو وہ فوری طور پر چیزوں کو بدل دیتا ہے۔ مجھے ایک شخص نے کہا کہ آج کل بڑی میڈیا وار ہے صوفیاء کے خلاف، عقائد کے خلاف، تو آپ وہ باتیں نہیں سنتے؟ تو میں نے کہا مجھے اللہ کی قسم، جتنی ان اللہ والوں کے بارے میں، ان نظریات کے بارے میں میڈیا میں یا کسی اور جگہ مخالفت بڑھتی جاتی ہے، ہمارا عقیدہ تو اور پکا ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے کمزور نہ پڑا کریں، کمزور رائے نہ رکھا کریں۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کر یقین کامل کی دولت پیدا ہو، یعنی آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑھے، آپ کی معاشرتی زندگی مضبوط ہو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ پیر صاحب کے پاس جائیں اور پیر صاحب سے آپ کو تعویذ چاہیے اور پیر صاحب جاتے ہی آپ کو کہیں کہ میں استخارہ کر کے بتاؤں گا، پھر پیر صاحب آپ سے کہیں کہ میں نے دیکھا ہے تیرے حالات بڑے خراب ہیں، تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، تو وہ ساری رات بیچارہ ڈبل مائنڈڈ رہے۔ اللہ والوں کے پاس جا کے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کے پاس جا کر انسان کو طاقت نصیب ہوتی ہے۔ تو کمزور اگر جا کے آپ کہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ، اور پھر معاشرتی زندگی مضبوط ہوتی ہے۔ رب کے بندے اس طرح نہیں کرتے کہ وہ بندوں سے کاٹ کے بندے کو الگ تھلگ کر دے۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک نوجوان آیا تو کہنے لگا حضرت گھر والے نہیں مانتے، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے شادی وادی نہیں کرنی، میں نے پیر صاحب کے پاس ہی وقت گزارنا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا پیر صاحب نے بھی شادی نہیں کی؟ کہنے لگے نہیں انہوں نے تو کی ہوئی ہے۔ تو میں کہا پھر تم ہی ہونا ہی نیک ہونا جنہیں ہونے،
تو ان سے بڑھ جائے گا طریقت میں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. انہوں نے شادی کی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کا گھر باہر ہے، وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، تو بھی سارا کچھ دیکھ، خدمت ضرور کر، ان کے پاس ضرور جا. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ تو طریقت کو بدنام کرے گا؟ تیرے ارد گرد والے، تیرے دوست، تیرے خاندان والے کہیں گے فلاں پیر نے فلاں بچہ بگاڑ دیا. تو معاشرتی زندگی، معاشرتی سلطان المشائخ سفارشی مقرر کیا، اور خواجہ فرمانے لگے امیر خسرو سے کہو ولی وہی کام کیا کرتے ہیں جو نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو جب پیغمبر لوگوں میں رہ کے لوگوں کی اصلاح و تربیت کا کام کرتے، تو جو ان کے رستے پہ چلنے والے ہیں ان کو کیسے اجازت دے دی جائے کہ وہ فقط گوشہ نشین ہو جائیں اور وہ اس کام سے نکل جائیں؟ انہوں نے تو یقین کامل بانٹنا ہے، انہوں نے تو آگے بڑھنا، قوم کی رہنمائی کرنی، انہوں نے آگے جا کر کے لوگوں کے نظریات کی حفاظت کرنی ہے. ان کو تو گلی گلی جانا ہے، نگر نگر جانا ہے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، بڑی مشقتیں کرنی ہے. اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی بہت لمبی چوڑی ڈیوٹی کرنی ہے، بڑی خدمات سر انجام دینی. تو اللہ کے ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے انسان کو اللہ یاد آتا ہے، یقین کامل کی دولت نصیب ہوتی ہے، معاشرتی زندگی نصیب ہوتی ہے، لوگوں کے بیچ رہ کے ان کی تربیت کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، وہ کچھ کر گزرنے کا اس کے اندر مزاج پیدا ہوتا ہے، وہ ایک خوبصورت ترین اور عظیم ترین زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے. یہ جو بہت ساری پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، انہیں وہ بندہ پریشانی سمجھتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا اپنے رب پہ بھروسہ ہی بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. اور دوسری بات وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں. اللہ کے بندے جا بجا ذکر ملے گا آپ کو قرآن و حدیث میں تقوی کا. تقوی کیا ہے؟ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، جگہ جگہ قرآن مجید نے تقوی کی بات کی ہے، تقوی کیا ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگے امیر المومنین میں آپ سے زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن اگر آپ نے میرے ذمے لگایا ہے تو میں بتائے دیتا ہوں. کہنے لگے حضور میری رائے میں تقوی یہ ہے کہ تنگ رستہ ہو اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور عرب کے لوگ جس طرح کھلا لباس پہنتے ہیں، کسی شخص نے کھلا لباس پہنا ہوا ہو اور پھر اسے اس تنگ رستے میں سے، ادھر دیکھنا جوانوں میری طرف، راستہ تنگ ہے، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور ایک شخص کو کھلے لباس کے ساتھ، جبے کے ساتھ اسے اس تنگ رستے میں سے گزرنا ہے، تو کیسے گزرے گا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بڑی سادی سی بات ہے، ذرا اپنے کپڑے سمیٹ لے، دائیں بائیں دھیان کر لے، پاکیزہ کرے، دھلی ہوئی کرے، نکھری کرے. وہ داد امداد لینے کے لیے اور نعرے لگوانے کے لیے وہ سب کچھ نہ کہہ دے جس کی وجہ سے ذرا قوم میں ذوق زیادہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہ محسوس کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے جملہ کون سا ہوتا ہے. وہ شخص جس کا پورا ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ تو اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتوں کی وقت ہی نہیں رہتی، بے وزن ہو جاتے ہیں جملے. جب ہم زیادہ بولیں گے تو کہاں اس کا معیار قائم رہے گا. نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، مشکات شریف میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسی بات کرتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس پاکیزہ جملے کی برکت سے اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے. تمہیں علم بھی نہیں ہے، تمہاری ادھر سوچ بھی نہیں ہے، ایک جملے کی برکت سے، لیکن تم نے اتنا اچھا جملہ کہا، اللہ کی رضا والی بات، اس ایک بات کی برکت سے جنت کا فیصلہ ہو گیا. اور فرمایا بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسی بات کرتے ہو تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی، اور ایک جملے کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا. معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ. تو بھائی پاکیزگی ہو، پاکیزگی، گفتگو کی پاکیزگی ہو، یہ تقوی ہے. پھر سوچوں کی پاکیزگی ہو، ہر وقت بدگمان نہ رہا کرے، ہر ایک کے بارے میں برا نہ سوچا کرے. ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی شخص اچھا رہا ہی نہیں،
ایک دوست میرے پاس ایک دفعہ بڑے پریشان آئے، کہنے لگے حضرت مولویوں پیروں کے بارے میں لوگوں کی رائے بڑی غلط ہو گئی ہے۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا پولیس والوں کے بارے میں لوگوں کی رائے کیسی ہے؟ تو وہ بھی ہنس پڑا جیسے آپ نہیں ہنسے سارے۔ پھر میں نے اسے کہا چلو وابڈا والوں کے بارے میں رائے بتاؤ، تو پھر ہنس پڑا۔ تو میں نے کہا چلو ٹیچروں کے بارے میں بتاؤ، چلو چھوڑو ڈاکٹر کے بغیر تو اکثر لوگوں کا گزارا نہیں، تو ڈاکٹروں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ مت سمجھیں آپ کی علماء اور مشائخ کے بارے میں ایسی رائے ہے، ہماری اوورآل بدگمانیاں بڑی عروج پہ چلی گئی، کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں، غیبتیں کر کر کے اور طنز کر کر کے اور تنقید کر کر کے اور تانا زنی کر کر کے اور برا سوچ سوچ کے کسی کے بارے میں ہمارے مزاج میں خیر رہی نہیں۔ اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں، وہ جب بھی سوچتے ہیں پاکیزہ سوچتے ہیں، ان کے ذہن سے جب بھی کوئی چیز نکلتی ہے وہ خیر والی نکلتی ہے۔ وہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھ بھی لیں جس میں بظاہر شر کا پہلو ہو تو اچھی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی سوچیں ہمیشہ نکھری رہتی، ان کی باتیں ہمیشہ باوضو رہتی۔ آپ ذرا یہ سوچ کا سٹیٹس دیکھیے نا، 10 دن قیام کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے طائف میں، 10 دن، اور حضور ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ روڑے مار رہے ہیں۔ جو عرب کی روایتی مہمان نوازی تھی نا کہ وہ مہمانوں کو کھانا پیش کرتے تھے، بیٹھنے کا کہتے تھے، دودھ شہد کھجوریں سرکہ دیتے تھے، ان میں سے بھی ایک چیز انہوں نے پوری نہیں کی، روایتی میزبانی بھی نہیں کی۔ 10 دن حضور نے کہ یہاں تھوڑی سی توجہ نہ کرے تو میری طرح کے کئی خطیب مولوی وائز بگڑ جاتے ہیں کہ یار آپ تو ذوق والے نہیں، میں جا رہا ہوں۔ سپیکر ٹھیک نہ ہو تو لوگ بگڑ جاتے ہیں کہ جناب آپ نے اتنا بڑا آدمی بلا لیا ہے، ماں بدولت ہی آ گئے، اور آپ کا جناب مائک جو ہے وہ ٹھیک نہیں کام کر رہا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں علماء کے استاذ ایک جگہ بیان کرنے گئے تو مجمع کچھ کم تھا، تو بعد میں جو آپ کے ساتھ دوست گئے تھے وہ بگڑ گئے کہ اتنا بڑا عالم بلایا ہے اور چند لوگ آپ نے سامنے بٹھائے ہیں، تو حضرت نے اپنے شاگرد کو ڈانٹ دیا، فرمایا میری تو ڈیوٹی تھی، میں دروازے دروازے جا کے پہلے لوگ اکٹھے کرتا، پھر انہیں بٹھا کے حضور کا دین سکھاتا۔ اس کا شکریہ ادا کر جس نے چند لوگ جمع کر کے تجھے مدینے والے کی بات کرنے کا موقع دیا، اور تیرے نخرے ہیں کہ روک نہیں رہے، اور تیری بات ہے کہ تیرا دبدبہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس مزاج سے بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 10 دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قیام فرمایا، انہوں نے جواب میں پتھر مارے، ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کر دیتے ہیں، پر وہ معاف کرتا ہے جو بدلہ نہ لے سکتا ہو، جس کے پاس طاقت ہو وہ تو بھائی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، وہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں گا تم مجھے جانتے نہیں۔ معافی دیتے ہیں لوگ لیکن جب بات سمجھ میں نہ آئے الا ماشاءاللہ، لیکن حضور کو تو اللہ نے طاقتیں عطا کی۔ فرشتہ حاضر بارگاہ ہے، یا رسول اللہ حکم کرے تو 2 پہاڑوں میں رکھ کے پیستے بستی کو؟ فرمایا نہیں بھئی تم جاؤ۔ ساتھ جو غلام تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی تکلیف دی ہے انہوں نے، جو عرب کا روایتی مزاج ہے، چلو کلمہ نہ پڑھتے، جو ایک طریقہ ہے مہمان کے آنے کا وہ بھی انہوں نے قائم نہیں رکھا، تو آپ دعا کریں نا یہ تباہ ہو جائیں۔ تو سوچیں دیکھنا یار، سوچیں کس طرح کی ہونی چاہیے۔ محبوب فرمانے لگے کر دو دعا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیجئے۔ تو محبوب کے دست مبارک اٹھے، اللہ کی حمد کی، اپنی رسالت کی گواہی دی۔ چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، تو کسی وقت تنگ کرتا ہے تو کوئی سزا دینا چاہے تو لوگ کہتے ہیں نا یہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، چھوٹا ہے، وہ نہ سمجھ ہے، سیانا ہوگا تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھ ہے، یہ شعور نہیں، مہربانی کر انہیں ہدایت کا نور دے۔ تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 10 دن کا قیام ہے، ایک شخص نے بھی توجہ نہیں کی، اور آپ کی یہ سوچ ہے کہ آپ دعا فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے پاکیزگی افکار، یہ وہ چیز ہے جو پوری روح کو بندے کو تازہ رکھتی ہے۔
یہ وہ چیز ہے جس میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے بندے کو پیار ہو جاتا ہے. وہ سلام لینے والے سے بھی محبت کرتا ہے اور رخ پھیر جانے والے سے بھی پیار کرتا ہے. یہ وہ سوچے ہیں. حضور فرمانے لگے اگر ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تو میں تباہی کی دعا پھر بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے امید ہے یہ کلمہ نہیں نہ پڑھتے تو ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں. اتنی بڑی جب آپ سوچیں پیدا کریں گے نا، پھر سوسائٹی میں آپ کام کرنے کے قابل ہوں گے. جب افکار کی یہ بلندی ہوگی اور جب اتنا بڑا آپ کا دل ہوگا. کیا کہا تھا درویش نے؟ دل دریا سمندروں ڈونگے. اور ساتھ کہنے لگے ابھی تو انو سمجھان لیا کہ ہے ورنہ کون دلان دیا جانے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے. اور ایک جگہ پہ کہنے لگے 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگو تانے. بہت بڑا دل ہوتا ہے اللہ والوں. سوچوں میں تقوی ہوتا ہے، پاکیزگی ہوتی، کبھی بھی نفرتوں کے سوداگر نہیں ہوتے، توڑنے کی بات کبھی نہیں کرتے، محبتوں کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، فروغ محبت میں عمر گزار دیتے ہیں. میرے عزیز یاد رکھیے گا، تقوی پرہیزگاری. اور پھر سب سے بڑی پرہیزگاری ان کی کیا ہوتی ہے کہ وہ رزق کے معاملے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں. آج کل نا مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہم غیر محتاط کام کرتے ہیں. رزق کے معاملے میں تھوڑی زیادہ غیر محتاط ہو گئے. اب لوگ رشوت نہیں لیتے، اب رشوت کا نام بدل گیا، اب لوگ اسے تحفہ کہتے ہیں. اب لوگ چغلی بھی نہیں کرتے، اس کا بھی نام بدل گیا، اس کا نام گپ شپ ہے. اب لوگوں نے معاذ اللہ اب جھوٹ بھی نہیں بولتے، اس کا بھی نام بدل دیا، کہتے ہیں میں بہانہ کر دیتا سی. بھائی اسی کو تو جھوٹ کہتے ہیں. تو اب نام بدل گئے ہیں. اب لوگ نام بدل کے گناہ کرتے اور مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے ذاتی تحفہ ملا ہے. تو آپ جس عہدے پہ بیٹھے ہیں یہ عہدہ آپ چھوڑے نا، تو پھر دیکھتے ہیں کتنے تحفے آتے ہیں. یہ تو آپ کو عہدے کا ہدیہ ملا ہے، آپ کو اپنے حق میں نرم کرنے کے لیے دیا گیا. رزق کی پاکیزگی اتنا ضروری ہے. ہم کو پتہ ہے اللہ کے بندے کم کھانا کھاتے اور سادہ کھانا کھاتے. کیوں؟ پاکیزہ کھاتے تھے ہمیشہ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر کی پرواز رک جاتی ہے اگر چند قطرے مشکوک چلے جائیں. آرام نہیں، مشکوک، شک ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. کیوں؟ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے. فرمایا ایک میں شک ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، تم نے خالص طیب پاکیزہ لینا ہے. لاکھوں اور کروڑوں کی عزت مند ہے امام اعظم کے دنیا میں. داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ کہتے ہیں مجھے ناز ہے کہ میں امام اعظم کا مقلد. اتنے بڑے آدمی. اور حال یہ ہے کہ ایک شخص سے تھوڑے سے پیسے لینے تھے اور جنازے کی امامت کے لیے تشریف لے گئے تھے. قبرستان تو کڑاکے کی دھوپ تھی، تو کسی نے کہا حضرت یہ دیوار کا سایہ ہے تو تھوڑی دیر رک نہیں جاتے؟ اور میں نہ بھائی اس سے پیسے لینے ہیں، اس سے کوئی نفع لوں گا تو کہیں سود کا شبہ نہ ہو جائے. تھوڑا سا بھی اسلاف کو جاننا ہوتا ہے نا. کسی نے ایسا سوال کر لیا ہو جو جواب مشکل ہو تو کہاں ایک دفعہ ایک بوڑھی آئی تھی. حضرت بوڑھی؟ فرمایا بوڑھی اور ان پڑھ عورت. تم نے بات کیا تو میرا سر چکرا گیا. حضرت فرماتے مجھے دروازے پر دستک ہوئی اور مجھے آ کے میرے بیٹے نے بتایا کہ بوڑھی ہے اور کہتی ہے مسئلہ امام صاحب سے پوچھ لیں. چھڑی کے سہارے آئی ہے اور کمر اس کی جھکی ہوئی ہے اور پردے میں وہ لپٹی ہوئی ہے اور میں نے پردے کے پیچھے بٹھا دیا. تو امام صاحب تشریف لے گئے. کہا بہن بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی میں بوڑھی بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں اور بے اولاد بھی ہوں.